اسی نسبت سے الحمدللہ ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 70 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصلی نام نعمان اور والد صاحب کا اسم گرامی ثابت ہے۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، آپ کا لقب امام اعظم ہے۔ آپ فارسی النسل ہیں، یعنی آپ فارس کے بادشاہ نوشیروان کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے دادا جان کا نام نعمان ہے، اسی طرح آپ کا نام بھی نعمان اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان ہے۔ نعمان مشرف با اسلام ہو کر کوفہ میں بس گئے تھے۔ حضور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضور اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت امام اعظم کے دادا یعنی نعمان، حضرت امام اعظم کے دادا اپنے بیٹے ثابت یعنی امام اعظم کے والد کو لے کر مولا علی شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے بیٹے ثابت کو مولا علی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا نے حضرت ثابت اور ان کی آنے والی اولاد کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ ان کی دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ حضرت ثابت کے یہاں امت کا سراج اور اتنا عظیم امام پیدا ہوا جسے آج دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اور بھلا ایسا ہوتا بھی کیوں نہیں، کیونکہ دعا اس نے دی تھی جسے سید السادات کہتے ہیں، دعا اس نے دی تھی جسے مولا کائنات کہتے ہیں، دعا اس نے دی تھی جسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، دعا اس نے دی تھی جسے شیر خدا کہتے ہیں، دعا اس نے دی تھی جسے زوج بطول کہتے ہیں، دعا اس نے دی تھی جسے حسنین کا بابا کہتے ہیں۔ ہاں دعا اسی نے دی تھی جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا ہوں، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اسی کے مولا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ انہی کی دعا کی برکت ہے کہ ابو حنیفہ امام اعظم ہو گئے۔ ارے میں کہتا ہوں جب علی مرتضیٰ کی دعا کی تاثیر کا یہ عالم یہ ہے کہ ابو حنیفہ امام اعظم ہو جائیں، جب علی کی دعا کی تاثیر کا عالم یہ ہے تو نبی کی دعا کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانے کی جھولی، ارے جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، یعنی آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 9 سے 10 صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تصریح کی ہے کہ 8 صحابہ اکرام سے امام اعظم کی ملاقات ثابت ہے۔ آپ نے حدیثیں بھی روایت کی ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی امام اعظم کے متعلق بشارتیں آئی ہیں۔ میں ایک حدیث پاک سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عاشق رسول محدث جلیل حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں حضرت امام اعظم کے متعلق بشارت دی ہے، جسے ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجال من ابناء الفارس، یعنی علم اگر ثریا پر بھی ہوا تو فارس کے رہنے والوں میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی لے آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے امام اعظم۔ اب آئیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت دیکھیں۔ پہلے ایک بات کے سماعت فرمائیں۔ حضرت داتا کنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے قریب سویا ہوا تھا۔ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں مکہ معظمہ میں موجود ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آغوش مبارک میں ایک بزرگ کو لیے ہوئے ہیں۔ آپ باب بنی شیبہ میں تشریف لائے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک کی پشت پر بوسہ دیا۔ میں متعجب و حیران تھا کہ یہ حضور اپنی آغوش مبارک میں کس بزرگ کو لیے ہوئے ہیں؟ حضور کی آغوش مبارک میں کون بزرگ ہے؟ میں ابھی دل میں سوچ رہا تھا کہ دلوں پر نظر رکھنے والے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری آغوش مبارک میں، یہ میری گود میں کوئی اور نہیں بلکہ یہ تمہارے ہی امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ ہے امام اعظم کی ذات۔
حضور کی گود میں امام اعظم ہے، سبحان اللہ۔ اب حضرت امام اعظم کی نگاہ ولایت دیکھیے، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میزان الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں، امام اعظم بڑے کشف والے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کو وضو کرتے دیکھتے تو اس کے وضو کے پانی کو دیکھ کر آپ اس کے گناہ پہچان لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بغداد، ایک مرتبہ آپ کوفہ کی جامع مسجد کے حوض پر تشریف لائے، ایک شخص کو آپ نے وضو کرتے دیکھا تو اس کے وضو کے پانی کو دیکھ کر آپ نے اس شخص سے فرمایا، اے جوان تو ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی۔ اسی طرح آپ نے ایک اور شخص کو وضو کرتے دیکھا، آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص تو شراب پینے سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی۔ اسی طرح آپ نے ایک اور شخص کو وضو کرتے دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا، اے جوان تو زناکاری سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی۔ یہ امام اعظم کی کرامت تھی کہ آپ لوگوں کے وضو کے پانی کو دیکھ کر ان کے گناہ پہچان لیتے تھے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اس کے بعد سے آپ کو لوگوں کے گناہ دکھنا بند ہو گئے تھے۔ حضرت حضور آپ امام اعظم کے چاہنے والوں ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ منکران اسلام دہریوں سے مناظرہ ہوا۔ دہریوں نے آپ سے مطالبہ کیا، اے امام اعظم آپ کسی عقلی دلیل سے خدا تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیجیے۔ حضرت امام اعظم نے کہا اچھا، اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے جو یہ بات کہے کہ میں نے ایک کشتی دیکھی ہے جو مال و سامان سے لدی ہوئی ہے، اور وہ کشتی طوفان کی موجوں سے بچتی ہوئی خود بخود آگے چلی جا رہی ہے، اور حیرت کی بات تو یہ اس کشتی کو چلانے والا کوئی موجود نہیں ہے بلکہ وہ خود بخود چل رہی ہے، خود بخود وہ گھاٹ پر رک رہی ہے، سامان اتار رہی ہے، اور پھر خود بخود آگے سلامتی کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی حضرت امام اعظم کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ دہریوں نے آپ سے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل محال ہے کہ یہ کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے ہو رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا اس میں کیا غلط ہے کہ یہ کام خود بخود کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو دہریوں نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے، اس بات کو ہماری عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی کشتی بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہی ہے، خود بخود گھاٹ پر رک رہی ہے، اور خود بخود سامان اتار کے آگے جا رہی ہے۔ یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے، اس بات کو ہماری عقل کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ اتنا سننا تھا، میرے امام اعظم مسکرائے اور فرمایا جب ایک کشتی بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود نہیں چل سکتی، خود بخود نہیں رک سکتی، خود بخود سامان نہیں اتار سکتی، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول، یہ انسان، یہ جانور، یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن جانا کیسے ممکن ہے؟ یہ سارا نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے چلنا کیسے ممکن ہے؟ بلکہ یہ زمین آسمان کو بنانے والی ایک ذات ہے جس کا نام خدا ہے، اس نظام کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے جس کا نام خدا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ دہریے فوراً آپ کی بات سمجھ گئے اور ان کے قلوب روشن ہو گئے، اور وہ اسی وقت فوراً آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ امام اعظم کی ذات ہے جو کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ شریعت کے 4 امام بڑے مشہور ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ نام بھی جانتے ہوں گے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل۔ اور حنفیوں تم تو اپنی قسمت پہ ناز کرو، کیونکہ ان 4 اماموں میں جس امام کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ ہمارے امام اعظم کی ذات ہے۔ حضرت امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ تینوں ائمہ کیا فرماتے ہیں ہمارے امام کے بارے میں؟ آئیے میں تینوں بزرگ، ان تینوں ائمہ کے اقوالات کو سنا۔ پہلا قول حضرت امام شافعی کا، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم سے ہی برکت حاصل کرتا ہوں، یعنی جب مجھے کوئی مشکل پہنچتی ہے تو میں اپنے امام اعظم کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ امام اعظم کے وسیلے سے میری دعا قبول فرماتا ہے اور میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام اعظم ہیں جن کے بارے میں امام شافعی فرما رہے ہیں کہ امام اعظم کے مزار پر حاضر ہو کر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ میری دعا قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے امام مالک کا قول سنیے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے، اگر وہ پتھر کے ستون کو، پتھر کے کھمبے کو سونا ثابت کرنے پر اتر آئے تو اپنی دلیلوں سے اسے سونا ثابت کر چھوڑے۔
یہ ہے امام اعظم کا علم. اگر وہ پتھر کو بھی سونا ثابت کرنے پر آ جائیں تو اپنی دلیلوں سے اسے سونا ثابت کر چھوڑیں. یہ امام مالک کا قول تھا. اب آئیے امام احمد بن حنبل کا قول سنیے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علم و تقوی اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے دلچسپی کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جہاں تک کوئی امام بھی نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے امام کی. امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل جیسے بڑے بڑے امام جس امام کی شان و عظمت کا خطبہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں وہ ذات ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. اب آئیے امام اعظم کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھیے. امام اعظم کیسے متقی تھے اور دل میں کیسا خوف خدا رکھتے تھے. اللہ اکبر. امام اعظم بلند پایا امام ہونے کے ساتھ ساتھ مثالی تاجر بھی تھے. مثالی تاجر بھی تھے. آپ کپڑوں کا بزنس کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس ریشمی کپڑا بیچنے کے لیے آئی. آپ نے اس سے قیمت معلوم کی کہ آپ اسے کس قیمت میں بیچنا چاہتے ہیں. اس عورت نے کہا 100 روپے. حضرت امام اعظم نے کپڑا دیکھا اور اس کی کوالٹی کے حساب سے اس کی قیمت کم بتائی. اس عورت سے کہا کہ اس کی کوالٹی کے حساب سے اس کی قیمت کم ہے. آپ کے اصرار پر اس عورت نے اس کی قیمت بڑھائی یہاں تک کہ وہ قیمت بڑھاتے بڑھاتے 400 روپے تک پہنچ گئی. 100 روپے سے 400 روپے تک پہنچ گئی. حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ ابھی بھی اس کی کوالٹی کے حساب سے اس کی قیمت کرنی. عورت نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. میں 100 روپے سے 400 روپے تک آ گئی اور اب بھی آپ اس کی قیمت کم بتا رہے ہیں. حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ آپ بھاؤ کرنے کے لیے کسی مرد کو لاؤ. وہ عورت گئی اور ایک مرد کو لے کر آئی. امام اعظم نے وہی کپڑا اس مرد سے 500 روپے میں خرید لیا. اللہ اکبر. یہ اللہ والے ہیں جو ہر مقام پر اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ چاہتے تو شروع میں اس عورت سے وہ کپڑا 100 روپے میں بھی خرید سکتے تھے مگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کپڑے کی صحیح قیمت ادا کی. یہ اللہ والے ہیں جو ہر مقام پر اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہر حال میں بھلا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنا قرض وصول کرنے کے لیے ایک آتش پرست جو مسلمان نہیں تھا بلکہ آتش پرست تھا اس کے یہاں تشریف لے گئے. اچانک اس کے گھر کے پاس آپ پہنچے ہی تھے کہ آپ کے جوتی میں کیچڑ لگ گئی. آپ نے کیچڑ صاف کرنے کے لیے اپنا جوتا اتارا, اسے جھاڑا تو کچھ کیچڑ اس مخلوق کے مکان کی دیوار پر لگ گئے. آپ دیوار پر کیچڑ لگنے کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے اور سوچنے لگے اگر دیوار سے کیچڑ ہٹاتا ہوں تو اس کے ساتھ یقیناً کچھ نہ کچھ مٹی ضرور جڑے گی اور اگر نہیں ہٹاتا ہوں تو دیوار خراب رہے گی. آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کروں. یہاں تک کہ آپ نے سوچتے سوچتے اس آتش پرست کے اس مخلوق کے مکان پر دستک دے دی. وہ باہر نکلا اور آپ کو دروازے پر دیکھ کر حیرت میں آ گیا کہ ضرور اپنا قرض وصول کرنے کے لیے آئے ہوں گے اور آپ کے قرض کے متعلق وہ آپ سے ہیلا اور بہانے کی باتیں کرنے لگا. اور ادھر حضرت امام اعظم اپنے قرض کی بات چھوڑ کر دیوار پر لگے کیچڑ کی بات بتا کر اس سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے اب آپ ہی بتائیں کہ میں دیوار کی صفائی کے لیے کیا کروں. وہ آتش پرست بڑا ہوشیار تھا. وہ حضرت امام اعظم کے خوف خداوندی اور حقوق العباد سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا اے مسلمانوں کے امام, اے امام اعظم, دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوگی, دیوار کی گندگی تو بعد میں صاف ہوگی. پہلے آپ میرے دل کی گندگی کو صاف کیجئے, میرے دل کی کیچڑ کو صاف کیجئے, مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیجئے. اور وہ اسی وقت آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ امام اعظم کی ذات ہے جن کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر بے شمار بے ایمان والے ایمان لاتے ہیں اور بے شمار گمراہ ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں. امام اعظم امام المسلمین ہیں, تمام مسلمانوں کے امام ہیں. ہاں اور کیا آپ جانتے ہیں یہ امام المسلمین کا لقب آپ کو کس نے دیا ہے؟ کسی اور نے نہیں بلکہ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امام المسلمین کے لقب سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. امام اعظم کو حضور نے خود امام المسلمین کے لقب سے نوازا ہے. جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے ارادے سے روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو آپ نے عرض کی السلام علیکہ یا سید المرسلین. اسی وقت روضہ انور سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین, اے مسلمانوں کے امام آپ پر سلام ہو.
حضرات گرامی اس مقام پر اپنے دل و دماغ کے بند دریچے کھول لیجئے اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ یہاں سے یہ بات حل ہو گئی کہ حضور سرور کائنات رسول خدا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، تبھی تو آپ بآواز بلند سلام کا جواب دے رہے ہیں، امام اعظم کو امام المسلمین کہہ رہے ہیں، تبھی تو ہمارے زندہ امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت حقانیت کی شان ہم سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنے عقیدے کا اظہار کیا تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، یہ ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آئیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بہت بہترین قصیدہ لکھا ہے، جس کے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ حضرات محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت امام اعظم بارگاہ رحمت للعالمین میں عرض کرتے ہیں، یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک واردنی برداک، یعنی حضور آپ وہ شخص، آپ اللہ کی نعمت الہی کے خزانے اپنے کرم سے مجھے عطا فرمائیں اور اپنی رضا سے مجھے پسند فرمائیں۔ اور آگے عرض کرتے ہیں، والانبیاء وکل خلق فی الورا والرسل والاملاک تحت لواک، یعنی حضور تمام انبیاء اور رسول اور سارے فرشتے قیامت کے دن آپ ہی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور آگے عرض کرتے ہیں، انت الذی لما توسل بک آدم من ذلۃ فاز وہو اباک، یعنی حضور آپ وہ ہیں جب حضرت آدم نے آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہوتے قبولیت دعا سے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ اور آخر میں عرض کرتے ہیں، انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک، یعنی حضور میں آپ کے جود و کرم کا محتاج ہوں اور کائنات میں اور مخلوق میں آپ کے سوا ابو حنیفہ کا کوئی نہیں ہے۔ یہ امام اعظم رضی اللہ ان اشعار کے ذریعے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام اعظم رسول خدا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے ہر نعمت کا مالک جانتے ہیں، بلکہ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے، جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اور قیامت تک جس کو جو کچھ بھی ملے گا وہ حضور کے در سے ہی ملے گا۔ حضرت آدم کی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تو اب بغیر حضور کے وسیلے سے کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ان حضرت امام اعظم کا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کا بھی ہے، اور وہی عقیدہ الحمدللہ ہم غلامان غوث و خواجہ رضا کا بھی ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کا، داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے۔ 2 شعبان المعظم 150 ہجری کو علوم و فنون اور تقوی و طہارت کا یہ درخشندہ آفتاب لوگوں کی نظروں سے اونجل ہو گیا۔ 50,000 سے زائد افراد نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور اپنے اس محسن کو کوفہ کی سرزمین میں سپرد خاک کیا۔ آپ کا مزار پر انور مرجع خلائق ہے، روزانہ سینکڑوں خواص و عوام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ابر رحمت ان کے مرکب پر گہر باری کرے، حشرت تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ مولا تعالی ہم سب کو حضرت امام اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔